اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، ناظرین ذو الاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اسلام اور طہارت و نظافت۔ طہارت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پاکیزگی، اور نظافت کا معنی ہے صفائی۔ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسلام نے ہمیں طہارت اور نظافت یعنی پاکیزگی کا درس دیا ہے، اور طہارت، ہر قسم کی طہارت پر بہت زور دیا ہے، اور اپنی عبادت کے لیے اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے طہارت کو لازم قرار دیا ہے۔ اور طہارت میں بدن کا پاک ہونا، لباس کی پاکیزگی، اس جگہ کی پاکیزگی جہاں بیٹھ کر عبادت کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور صوفیہ کے نزدیک یہ طہارت ظاہری کہلاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں طہارت باطنی ہے، یعنی دل کا، دماغ کا طاہر ہونا، صاف ہونا، پاکیزہ ہونا، کہ اس میں کوئی بیہودہ خیالات کی آلودگی اور آلائش نہ ہو۔ تو آج ہم فوکس رکھیں گے طہارت ظاہری پر، اور اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے، اس میں وضو ہے، اور غسل ہے، اور پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم ہے۔ تو نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے تو ہر حال میں طہارت لازم ہے۔ کچھ احادیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ روز قیامت میرے امتی وضو کرنے کی وجہ سے روشن ہوں گے، یعنی میرے امتی کے جو اعضاء ہیں، جسم کے جو اعضاء ہیں، پارٹس آف باڈی ہیں، وضو کرنے کی وجہ سے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور وہ غر محجلین کہہ کر پکارے جائیں گے۔ تو یہ اس گھوڑے کو کہتے ہیں کہ جس کی پیشانی اور چاروں پاؤں سفید ہوتے ہیں۔ تو تم میں سے جو شخص اپنی چمک کو جتنا زیادہ کر سکتا ہے ضرور کرے، یعنی یہ جو غرت ہے، یہ جو چمک ہے، یہ جو سفیدی ہے، یہ جو پاکیزگی ہے، یہ تم میں سے جو جتنا زیادہ کر سکتا ہے اتنا کرے۔ تو آج کل تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، مختلف قسم کے صابن ہیں اور شیمپو وغیرہ ہیں، ایسے ہی دانت صاف کرنے کے بہت سارے پیسٹ ہیں، بہت سارے منجن ہیں، بہت سارے طریقے ان میں ہماری دیگر ویڈیوز میں آپ انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں پاکیزگی اور طہارت میں آ جاتی ہیں، لیکن اس حدیث میں زیادہ فوکس جو ہے وہ ان مخصوص اعضاء پر رکھا جو وضو کرتے وقت دھوئے جاتے ہیں، کہ وہ قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ لیکن اس حدیث کے آخر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ جو جتنا زیادہ اس کی صفائی کر سکتا ہے، اپنی چمک کو زیادہ بڑھا سکتا ہے، وہ بڑھائے۔ اس میں جو میک اپ ہے اس کا بھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ زیادہ چمک کو زیادہ بڑھانا صفائی کے ساتھ ساتھ میک اپ کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے، اشارتاً میک اپ کا بھی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن میک اپ میں بہت زیادہ مبالغہ اور عجیب و غریب طریقے جو آج کل اپنائے جاتے ہیں، یقیناً وہ مراد نہیں ہے۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے،
اور دوسری بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی ایک کی بھی ایسے شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا کہ جب وہ بے وضو ہو جائے اور جب تک دوبارہ وضو نہ کر لے۔ یہ الفاظ مبارکہ ہیں، لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتودع، یعنی تم میں سے کوئی حالت نماز میں بے وضو ہو جائے، حدث ہو جائے، اسے حدث کہتے ہیں بے وضوئی کو، بے وضوئی یعنی بے وضو ہونا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا حتی یتودع، جب تک کہ وہ دوبارہ وضو نہ کر لے اور اس کے بعد پھر نماز ادا کرے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ نماز ادا کرنے کے لیے، عبادت کے لیے طہارت اور پاکیزگی اور نظافت بہت ضروری ہے۔ ایک اور حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اور اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کی دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ضرور انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا، جیسا کہ میں نے پہلی روایت کے توضیح میں یہ عرض کیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جتنی چمک بڑھا سکتا ہے وہ زیادہ بڑھائے، تو اس میں ہر قسم کے میک اپ اور ہر قسم کی خوبصورتی کی طرف بھی اشارہ تھا۔ تو اب اس حدیث میں دانتوں پر فوکس رکھا گیا ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ مختلف قسم کے پیسٹ اور مختلف قسم کے منجن اور مختلف قسم کے چیزیں ہیں، ان میں ایک یہ طریقہ بھی ہے کہ سرسوں کے تیل میں تھوڑا سا نمک ملا کر اس کو دانتوں پر جو ہے وہ ملا جائے، یہ بھی ایک منجن ہے۔ تو مسواک جو ہے اس میں درخت، اور جس میں پھلاہی کا مسواک اور دوسرا مسواک جو غالباً چیڑ کا ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور کیکر کا مسواک بھی، بلکہ بعض اوقات ہم نے ٹالی کا مسواک بھی بنا لیا تھا جب کیکر اور پھلائی اویلیبل نہیں تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے امت کی دشواری کا خیال نہ ہوتا، یعنی یہ ہمارے ذہن میں لولا ان اشق علی امتی وعلی الناس، یعنی لوگوں کی دشواری کا مجھے وہ نہ ہوتا تو لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ، کہ میں ہر نماز کے ساتھ انہیں مسواک کرنے کا بھی حکم دے دیتا، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ حکم دے دیتا کہ تم ہر نماز کے ساتھ دانتوں کو صاف کیا کرو۔ تو اب اس ارشاد کے بعد یہ ضروری تو نہیں کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کرو، یعنی دانتوں کی صفائی کیا کرو، لیکن اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت ہے وہ معلوم ہو رہی ہے کہ آپ کی چاہت یہ ہے کہ میرا ہر امتی اگر زیادہ نہیں تو 5 وقت کی نماز کے ساتھ کم از کم 5 مرتبہ دانتوں کو ضرور صاف کرے۔ تو اس سے دانتوں کی پاکیزگی، دانتوں کی طہارت جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے، اس لیے کہ پھر دانت صاف نہیں ہوں گے تو وہ مسوڑے خراب ہوں گے، تو پھر وہ کمزور ہو جائیں گے، تو پھر دانت گر جائیں گے۔ تو دانتوں سے ہی کھانا پینا ہے، اور گفتگو بھی دانتوں سے، اور آواز بھی نکلتی ہے، تو اس میں اتار چڑھاؤ میں دانتوں کا کردار ہے۔ وہ علم تجوید جو لوگ پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ دانت بھی مخارج الحروف میں آتے ہیں، اور مخارج کے ساتھ اور صفات کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تو اس لیے اس حدیث میں طہارت اور پاکیزگی جو ہے وہ دانتوں کے حوالے سے ارشاد فرمائی۔ تو طہارت پر اسلام نے نظافت پر بہت زور دیا ہے، بہت سی احادیث ہیں، لیکن اس وقت چونکہ اس گفتگو میں ہمارا فوکس طہارت پر تھا، وضو پر تھا، تو اس لیے ہم نے یہ ابتدائی، اس کے بعد پھر غسل کے حوالے سے ہے۔ جب غسل فرض ہو جاتا ہے بالغ پر یا بالغہ پر، تو وہ پاکیزگی حاصل کرنی ہے، مکمل غسل کرنا ہے، اور اس میں اتنی احتیاط کرنی ہے کہ ایک بال جتنی جگہ بھی خشک نہ رہے، اور اس کے علاوہ اگر غسل فرض نہ ہو تو مسنون کے طور پر، سنت کے طور پر ہر جمعے کو نہانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر جمعے کو نہایا جائے، عیدین کے موقع پر نہایا جائے۔ تو نہانے کے لیے مناسب وقت اور مناسب جگہ کا جو ہے وہ اہتمام ضروری ہے۔ ایسی جگہ نہ ہو کہ نیچے پانی گر گر کے تو وہ پھر الٹا بدن کی پاکیزگی اور طہارت کے بجائے اس میں مٹی اور اس طرح کے چھینٹے آ رہے ہوں کہ وہ پھر بدن خراب ہو رہا ہو۔
اور ساتھ کہیں دیوار کے ساتھ کپڑے ہیں تو وہ بھی گیلے ہو رہے ہیں، کپڑوں کو بھی ذرا دور رکھنا چاہیے۔ گاؤں میں عموماً ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو مختصر ہم آج اپنی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پر پھر بھی ہم احادیث پیش کریں گے اور تفصیلی بحث کریں گے، لیکن آج ہم مختصر طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، چاہے نماز جنازہ ہو۔ کچھ لوگوں کا یہ غلط خیال ہے کہ نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ نہیں تو وضو کی کیا ضرورت ہے۔ طہارت کے بغیر بالکل نماز قبول نہیں ہوتی، ہوتی ہی نہیں۔ قبول تو خیر بعد کا مرحلہ ہے، اور قبول تو بالکل نہیں ہوتی۔ اور طہارت کے لیے وضو، غسل، تیمم، کپڑوں کا صاف ہونا، بدن کا مکمل صاف ہونا، جگہ کا مکمل صاف ہونا ضروری ہے۔ اور طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، چمک اڑانے کے لیے جتنے بھی مناسب طریقے ہیں وہ سب اختیار کرنے چاہیے۔ اور جو پاکیزہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ اور ساتھ جو دوسری بات میں نے کہی تھی وہ بھی آخر میں پھر دہراتا ہوں کہ طہارت ظاہری کے ساتھ ساتھ طہارت باطنی یعنی اندر کی پاکیزگی بھی ضروری ہے، اندر کی نظافت بھی ضروری ہے، یعنی دل و دماغ کا پاک صاف ہونا، بیہودہ اور فاسد اور غلط خیالات سے ان کی خیالات کی آلودگی اور علائش سے پاک کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ صوفیہ کے نزدیک اصل طہارت یہی طہارت باطنی ہے، یعنی دل اور دماغ کا پاک ہونا، طاہر ہونا، نظیف ہونا، اچھے خیالات ہونا، اچھی نیتیں ہونا۔ اللہ تعالی ہمیں ظاہری و باطنی طور پر طاہر اور پاکیزہ کرے۔ اسی پر گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔